ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو جو اس گناہ کو مٹا دے. میں نے عرض کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا تو سب افضل نیکی ہے. یعنی اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا نا اب اچھا کیا نیکی کریں. اب اسی اصول کو بچے پہ اپلائی کیجیے. مثلا بچے نے کوئی منہ سے گندی بات نکال دی, کئی دفعہ اسکولوں سے کوئی گالیاں والیاں سیکھ کے آ جاتے ہیں. اب آپ آئے تو اور منہ سے وہ تو بڑے فخر سے نکال رہا ہوگا کیونکہ اس کو کیا پتا کہ یہ کوئی بری بات ہے, اسکول سے تو اسے نہیں پتا چلا کہ بری. تو کول ورڈ, اب یہ کول ورڈ جو ہے یہ آپ کے نزدیک تو بہت بڑی بات ہے. اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ مثلاً کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو بٹھا کے کہیں تمہاری زبان ناپاک ہوگی, اس کو پاک کرو اور اتنی دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو بیٹھ کے. یہاں یہ in a way this is a punishment but it's not punishment. جس کو punishment کہتے ہیں یہ کفارہ ہے, کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ اگر زبان سے گناہ ہوا ہے تو اس کا علاج کس سے کریں؟ زبان سے. کفارہ زبان سے دلائیں. اور کیا کر سکتے بتائیے مجھے بھی. لیکن یہ جو ذکر کا فارمولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ایک ایڈڈ چیز ہے کہ بچے سے ذکر کروائیں. ہم کہتے ہیں ابھی بچے ان سے کیا ذکر کروانا. یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کو جب وہ نوٹی ہے, ہوم ورک نہیں کرتا ہے, کچھ بات نہیں سنتا, تو میں اس کو بتاتی ہوں کہ شیطان تمہارے کان میں وسپر کر رہا ہے, تو پھر وہ ریئلائز کرتا ہے اور پھر وہ چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو. کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ غلطی جو ہے وہ نیچے جانے کا ذریعہ نہ بنے, غلطی اوپر جانے کا ذریعہ بنے, اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل ابن آدم خطاء, ہر ابن آدم غلطی کرتا ہے. آدم کی اولاد میں سے ہر ایک سے غلطی ہوتی. وہ خیر الخطائین التوابون, اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں, جو پلٹ آتے ہیں. اور اس کا طریقہ بھی آپ نے بچپن سے بچوں کو سکھانا ہے کہ غلطی پہ جمنا نہیں, ایسی ندامت نہیں کہ انسان کہ بالکل ہی اس کا پرسنالٹی شیٹر ہو جائے. غلطی کی اصلاح اور اس سے سبق سیکھ کر دوبارہ اس کو نہیں ریپیٹ کرنا. بالکل کہہ سکتے کہ آپ اس سے بولنا چھوڑ دیں تھوڑی دیر. یہ نہیں کہ مہینوں نہ بولیں, پھر اس سے کام خراب ہو جائے گا, کیونکہ پھر وہ عادی ہو جائے گا, اس کو ضرورت نہیں رہے گی آپ کی, کیونکہ وہ صدمہ سہ گیا, اس کے اوپر جو گزرنا تھا گزر گیا. Now it's fine, آپ بولیں یا نہ بولیں اسے پرواہ نہیں. تو کوئی بھی غلطی اتنے لمبے عرصے کے لیے اس کی سزا نہ دیں کہ وہ اس کا عادی ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر بات پہ نہ سزا دی جائے. جیسے پہلے بھی بات ہے نا, کچھ اگنور کر دیں اور کچھ پہ پکڑیں. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایک شرعی حد لاگو ہو چکی ہے, یعنی مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے, آپ مجھ پہ حد جاری فرمائیں. آپ نے فرمایا جب تم سامنے سے آئے تھے تو وضو کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کیا ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا چلے جاؤ, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا, کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات. ایک اور موقع پر آپ نے سزا دی, حد جاری کی, لیکن یہاں پر آپ نے اس کو وضو, نماز اور ان چیزوں سے معافی کا خوشخبری بھی دی. تو بچوں میں بھی یہ چیز آ جائے کہ جب وہ غلطی کریں, آپ سے چھپ کے بھی کریں, بعد میں بھی کریں, وہ آپ کو آ کے بتائیں ماما میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی, تاکہ وہ اس کے دل کا بوجھ ہٹ جائے اور آپ اس کی تربیت کر سکے کہ اب اس چیز سے نکلنا کیسے. بچہ پھسل گیا, گر گیا, دلدل میں چلا گیا, تو کیا آپ نکالیں گے نہیں اس کو؟ تانے ہی دیے چلے جائیں گے کہ ڈوبا رہے اس میں, کہ وہ گیا کیوں وہاں, ہو گیا جو ہونا تھا, اب کیا کرنا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے, اس کو اس سے نکال کر واپس چلنے کے قابل بنانا ہے. پھر اسی طرح سزا کی وجہ بتانی ضروری ہے کہ کیوں سزا دے رہے ہیں, یا کوئی غلطی کیوں نہیں کرنی, اور اس کے لیے کوسچنز کریں. بعض اوقات بچے آپ سے کسی ایسی جگہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں نہیں جانا چاہیے ان کو. اگر آپ انہیں کہتے نو 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 یو کانٹ گو, وہ پھر کہیں گے کیوں نہیں, وائی ناٹ. آپ کہتے بس میری مرضی نہیں کہ تم جاؤ. نہیں, یہ کافی نہیں ہے, آپ انہیں ریزن دیں وائی ناٹ. جو بچے کہیں نا وائی ناٹ, تو اس کو ٹیک اٹ
سیریس. آپ یہ نہ کہ تم بدتمیز ہو, مجھ سے بات نہیں کرو, نہیں, وائی ناٹ کا جواب ہونا چاہیے آپ کے پاس. اب آپ دیکھیے, ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتا ہے میں ساری باتیں مانوں گا لیکن آپ مجھے ایک غلط کام کی اجازت دے دیں, زنا کی اجازت دے دیں. سب کے سامنے اس نے بات کی, سب اس کو لان تان کرنے لگ گئے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو, اور اسے پیچھے ہٹانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر میرے پاس آ جاؤ. یعنی لوگ پیچھے کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا ادھر آ جاؤ. یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے مجھے اس غلط کام کی اجازت دیجیے؟ اب یوں سمجھے کہ یہ آپ کا بچہ اب بیٹھا ہوا ہے نا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی ایسی جگہ جانے دیں جہاں آپ کو پسند نہیں جانا. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آپ پر قربان ہو جاؤں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ ایسا تو رویہ کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. کیونکہ بازو کہتا تھا نا کوئی حماقت سے, ناسمجھی سے کوئی غلط سوال کر بیٹھتا تھا, ہم سارے اس کو برا بھلا, او یہ کیا ہو گیا, ڈرانے دھمکانے لگ جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ نے اس کو اپنے قریب کیا, اچھا یہاں بیٹھو, اپنے سامنے بٹھا لیا. آپ نے اس سے سوال کرنے شروع کیے, اچھا دیکھو بیٹا تم بتاؤ کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہ نہیں میں کبھی نہیں چاہوں گا. کیا تم چاہو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں. کیا تم چاہو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نو. تو پھر ہر عورت کسی کی ماں یا بہن یا بیٹی. اس کو بات سمجھ آ گئی. تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ پر قربان جاؤں. یعنی وہ آپ کے اس سمجھانے پر اتنا آپ کا ایک شیدائی ہو جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے, کہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. تو آپ اپنا ہاتھ مبارک اس کے جسم پہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف کر, اس کو پاک کر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی عورت کی طرف توجہ ہی نہیں کی. یہ ہے اصلاح کا طریقہ. ہم نفرت سے شروع کرتے, ڈانٹ ڈپٹ کو معمول بناتے ہیں اور دھتکار کے ہم اصلاح کر دیتے ہیں. یہ اصلاح نہیں ہوتی. سمجھائیں دوسرے کو کہ وائی ناٹ, اور پھر دعا دیں, محبت سے بات کریں. فیل برا ہے نا, انسان تو نہیں برا, انسان تو قابل قدر ہے. تو ہر انسان کی قدر کرنا سیکھیں, اپنے بچوں کی بھی قدر کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دیے, ایک موقع ملا ہے اللہ کے بندے بنانے کا, ان کو تربیت کرنے کا. مصیبت سمجھ کے نہیں ان سے معاملہ کریں. جی جیسے اماں ہوتی ہیں, تو ہماری اماں جو تھی ان سے اس طرح کی کوئی بات ہو کہ ہمارا بھی یہ دل چاہتا ہے تو وہی ایک ایسی باتیں کرتے ہیں دونوں کی بات ہے. مگر میرے جو ابا تھے وہ ہمیشہ پوری بات سمجھاتے تھے, اور وہ کبھی منہ پہ مجھ سے نہیں کہتے تھے تم غلط کہہ رہے. وہ ہمیشہ کہتے اچھا تم یہ کرنا چاہتی ہو کیوں کرنا. اور بہت پرسنل میٹرز بھی میں اپنے ابا سے ہی ڈسکس کرتی تھی. وہ کبھی منہ پہ یہ نہیں مجھ سے کہتے تھے کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا. آپ میں دیکھتی ہوں میں وہی چیز اپنے بچوں پہ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ وہ آپ جب دور کر دیتے ہیں تو بچے سمجھتے ہیں ہم تو برے ہیں, لاسٹ. اب میں بیٹھ کے آتی ہوں سو پراؤڈ میرے ابا ہیں, انہوں نے ہمیشہ یہ چیز. الحمدللہ. تو ہم سب کو بھی یہی سیکھنا ہے. مثلاً بچہ کوئی ناجائز مطالبہ کر رہا ہے, کچھ پیسے مانگ رہا ہے یا کچھ بھی غلط جو آپ کو ٹھیک نہیں لگتا, آپ اس سے کوسچن شروع کریں, کراس کوسچن, حتیٰ کہ وہ سمجھ جائے. پھر تھوڑے سے خود بینڈ ہو جائے, تھوڑا اس کو کر لیں, اکڑ نہ جائے. اکڑنے سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں, تعلقات ختم ہو جاتے ہیں, نفرتیں جنم لیتی ہیں, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر جس بات سے کوئی لا علم ہو اس پہ سزا نہ دی جائے. اگر بچے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نہیں کرنا تھا, مثلا آپ نے دوسرے بچے کے لیے کھانا رکھا اور وہ بچہ بیمار تھا, اس کے لیے بس آپ نے کھچڑی بنائی, اور دوسرا آیا بڑا, اس نے آ کے کھا لی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیمار کے لیے بنی ہوئی ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ کھانی ہے یا نہیں کھانی. اس نے کہا ٹیبل پہ رکھی ہوئی چیز کھانے کی ہے, اسکول سے ہے, کھا جاتے ہیں. ہم نے کوئی پھر اسٹیکر تھوڑی لگا کے رکھا تھا کہ فار سک اونلی. تو اب آپ اس کو بلائیں اور دمکائیں اور ڈانٹیں, اور اس کو خبر ہی نہیں غریب کو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لا علمی میں سزا نہیں دیں. اب بعد میں شرحبیل کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا, میں مدینہ کے ایک باغ میں گیا, ایک بالی لی, اس کو مسل کے میں نے کھا لیا اور کچھ اپنے کپڑے میں باندھ لیا. اتنے میں باغ کا مالک آ گیا, اس نے مجھے مارا, میرا کپڑا بھی چھین لیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ نے باغ والے سے فرمایا
تم نے اس کو سکھایا نہیں جبکہ یہ نادان تھا، یہ سمجھایا ہی نہیں. تم نے اسے کھلایا نہیں جبکہ یہ بھوکا تھا، یعنی تم کیا معاملہ کیا اس سے؟ تم اس کو سمجھاتے بیٹا ایسے نہیں کرو، بھوکا تھا تو اس کو کھلاتے. تو آپ نے اسے حکم دیا تو اس باغ والے نے میرا کپڑا بھی واپس کر دیا اور مزید اناج بھی مجھے دیا. حالانکہ غلطی کس کی تھی؟ اسی کی تھی. لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ اس کو پتہ نہیں تھا. ہمیشہ سزا دینے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ اس نے یہ کیا کیوں. اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں، سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا. کیونکہ ہم صرف ون وے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ چیز تھی کیا، کیوں ہوا یہ، وہ کیوں کر رہا ہے. اور جب تک وہ کیوں ہٹے گی نہیں نا، مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. تو اس کو جاننا ضروری. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عمر اور طاقت کے مطابق سزا دینا. یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور آپ ان کو اتنا ماریں کہ ان کا سانس اکھڑ جائے. بعض اوقات بچوں کو مائیں اتنا مار دیتی ہیں کہ ان کا سانس نہیں آتا، ان کو دم گھٹنے لگتا ہے. اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ آپ اسے فزیکل پنشمنٹ نہیں دے سکتے، تو وہ سب سے آخری چیز ہے. سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک کمزور اپاہج شخص رہتا تھا. ایک دن لوگ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ گھر کی لونڈی سے برے کام میں مشغول تھا. سعد بن عبادہ نے اس کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے فرمایا اس کو 100 کوڑے مارو. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت ہی کمزور ہے، اگر ہم نے مارا تو مر جائے گا، وہ تو بالکل ہینڈی کیپ. آپ نے فرمایا اچھا تو چلو ایک ٹہنی لو جس میں 100 شاخیں ہوں اور ایک ہی دفعہ اس کو مار دو تاکہ وہ کفارہ ہو جائے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اب غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن جس نے غلطی کی ہے اس پر جو سزا ہے وہ اس درجے میں نہیں نافذ کی جا سکتی اگر وہ اس کا متحمل ہی نہیں. تو چھوٹے بچوں کے لیے اور طرح کی سزا، بڑے بچوں کے لیے اور، جوانوں بالغوں کے لیے اور، طاقتوروں کے لیے اور. تو ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوگا. پھر اسی طرح فریکوینسی میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک سزا دینے سے معاملہ نہیں درست ہوتا تو جب وہ غلطی ریپیٹ ہوگی دوبارہ پھر سزا ہوگی. کیونکہ بچے ٹیسٹ کرتے ہیں، اچھا پہلی دفعہ تو ہوا تو پھر ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، پھر کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں کہا تو پھر وہ موج کرتے ہیں. مثلا آپ نے اپنے بچے کو منع کیا کہ گاڑی لے کے دوسرے شہر میں نہیں جانا، اپنے شہر میں رہنا. لیکن بعض اوقات ایسا دوست ساتھ مل جاتے ہیں، وہ کہتے کچھ نہیں ہوتا، چلو چلو کچھ نہیں ہوتا، ہم تمہارے ابا سے کہہ دیں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، چل پڑ. اب گاڑی رستے میں خراب ہو جاتی ہے، کال کس کو کریں گے؟ آپ ہی کو کریں گے. اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کوئی نہ کوئی پنشمنٹ تو دیں گے کیونکہ انہوں نے رول کی خلاف ورزی کی. مثلا آپ اس کو بند کر دیں کہ ایک ہفتے کے لیے گاڑی ملے گی نہیں اب آئندہ. اچھا کچھ عرصہ وہ سدھریں گے، پھر کچھ عرصے میں وہی کریں گے. اب اگلی دفعہ سزا ڈبل کر دیں گے آپ. پہلی دفعہ اگر 1 ہفتے کا بین لگا تھا اب 2 ہفتے کا، لیکن یہ کرنا ہوگا. اور تیسری دفعہ پھر وہ نہیں دہرائیں گے. لیکن اگر آپ نے پہلی دفعہ سزا دی اور دوسری دفعہ دی نہیں تو ان کو یہ ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ایسے ہی ہیں، بس ایسے ہی کہتے رہتے، کرتے نہیں. اس وقت چاہے آپ کا دل اندر سے پسیج رہا ہو مگر آپ کو ڈسپلن قائم کرنا ہے تاکہ پھر وہ دوبارہ یہ نہ دہرائے. کیونکہ وہ جو بڑے ہوتے جاتے ہیں نا آپ کو زیادہ ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں اور وہ خوب نظر رکھتے ہیں اچھا کہاں سے نکل سکتے ہیں، خوب کاؤنٹر بھی کرنا جان لیتے ہیں. اس لیے مستقل مزاجی اور فرمنس بہت ضروری، اور پھر فالو تھرو اینڈ تک فالو اپ. کبھی ایسی دھمکی نہ دیں جو آپ نے کرنی نہ ہو. کئی لوگ سوکھی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ بھی نہیں. کچھ عرصے کے بعد ان کی دھمکیاں بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ صرف کہنے کی بات ہے، کرتا کوئی نہیں، ہونا نہیں ہے. مثلا کوئی مثال دیجیے ایسی دھمکیوں کی. مثلا ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو، میری طرح تو میں آج کا کھانا بند کر دوں گی. ہاں اگر تم نے ہوم ورک نہیں کیا تو کھانا بند کر دوں گی. آپ خود ہی کہتے ہیں کھا لو، اچھا بعد میں کر لینا. نہیں کریں لیٹ. اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم خود بھی تو اس میں انوالو ہوتے ہیں نا. ہم اپنی کنوینئنس کے لیے کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے جانے کوئی بات. تو ایک آدھ دفعہ جب آپ اپنے کہے کو پورا کریں گے نا بچے کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یہ تو ہوگا، پھر وہ ڈرے گا، پھر وہ رکے گا.